گزشتہ ہفتے یعنی لاسٹ فرائیڈے 23 کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایک زبردست بوم آیا اور ہنگامہ کھڑا ہوا. اب فرائیڈے 23 جولائی کو جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر زومیٹو جو لسٹنگ کی گئی تھی اس کے متعلق ہندوستان اور انڈیا کے باہر بھی بہت ساری یہ نیوز زبردست طریقے سے ہنگامہ خیز سرخیوں کے اندر آئی، اور ہمارے خاص طور سے اردو میڈیا اور اردو سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے اندر اس کے متعلق کوئی بات خاص طور سے نہ لکھی گئی ہے، نہ ایسے ناواقف کاروں کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ آخر لسٹنگ ہوتی کیا اور اسٹاک ایکسچینج کس طرح سے کسی شیئر کے پرائزز کو مارکیٹ کے اندر سیل کرنے کی پرمیشن دیتا ہے اور پھر ایک معینہ مدت کے اندر پرٹیکولر ٹائم کے اندر کس طرح سے یہ سیل کیا جا سکتا ہے. بہت اہم سوال ہے. کئی ینگسٹرز، چونکہ میں ایک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا ذمہ دار ہوں، تو مجھے مسلسل ٹیلی فونس آ رہے ہیں اور وہ تفصیلات جاننا چاہتے ہیں کہ زومیٹو جو خاص طور سے ایک صرف کوریئر سروس یا ڈیلیوری بوائز جس کے پاس ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واحد کمپنی ایسی ہے جس کی کوئی ایسیٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے اپنے ڈیلیوری بوائز اور امپلائیز ہوں. تو اس دن ہوا یہ کہ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے اندر بیسک جو شیئر پرائز ایک شیئر کی جو زومیٹو کی رکھی گئی تھی وہ 116 روپے 116 روپیز کی تھی. وہ جیسے ہی اوپننگ ہوئی تو 20% اپ گیا اور پھر وہ بڑھتے اپر کریسٹ کے اندر 138 ہوا، پھر جا کر وہ 82% جو ہے اس کی شیئر ویلیو اچانک بڑھ گئی. اور بامبے اسٹاک ایکسچینج کے اندر اسی طرح سے پہلے 49% کو ٹچ کیا اور اس کے بعد 65.5% تک جو ہے ہائیسٹ لیول تک جو ہے پر شیئر کی ویلیو ٹچ ہونے لگی. اور چونکہ کووڈ کے بعد سے بہت سارے بڑے کارپوریٹ کمپنیز بھی مارکیٹ میں آنے کے لیے ڈر رہے تھے کہ بھئی شیئرز جو ہے مارکیٹ میں سیل ہونے نہیں پائیں گے، اور بائرز کا اور انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈیمورلائز ہو چکا ہے، بیکاز انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اور بزنس اینڈ ٹریڈ ہے وہ تقریباً 63% ڈاؤن جا رہا ہے. تو ان حالات کے اندر زومیٹو نے جو ایک دھماکہ خیز اپنے شیئرز کو مارکیٹ میں بیچا ہے وہ یقیناً تاریخ میں ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ کے وقت جو آئی پی او ہوتا ہے وہی بیسک ریٹ کہلاتا ہے. آئی پی او کے معنی انیشیل پبلک آفرنگ. تو زومیٹو کی جو انیشیل پبلک آفرنگ تھی وہ 116 روپے کی تھی، اور اس کے متعلق ہم کو تفصیلات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو نوجوان، جو بچے اور جو لیڈیز اور جو لڑکیاں اس وقت بزنس میں آنا چاہتی ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے کنٹری کے اندر یا پھر دنیا میں اسٹاک ایکسچینج کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. جب کوئی اپنے شیئرز کو سیل کرنے کے لیے سی بی کی طرف سے، سیکورٹی بورڈ آف ایکسچینج کی طرف سے جب لایا جاتا ہے تو اس کے بعد جو مارکیٹ اس کا شیئر کی ویلیو لگاتی ہے تو وہ اوپن مارکیٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور مارکیٹ کے اندر جو کیپٹل انویسٹمنٹ کرنے والے ایکسپرٹس، برینز اور کمپنیز پہلے سے ہی تیاری کر لیتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. تو آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ اسٹاک ایکسچینج جس وقت یعنی 23 جولائی فرائیڈے کے اندر کلوز ہوا تو پورا ہندوستان کی فائنینشیل مارکیٹ دہل چکی تھی. وہ اس وجہ سے کہ ایون اتنا ہائر لیول پر ریلائنس کے شیئر نہیں گئے. 98,731 کروڑ، تقریباً 1 لاکھ کروڑ کے قریب جو ہے انہوں نے کلوزنگ سے پہلے کلیکشن کر لیا. اور ملک کے بڑے قدیم کمپنیاں جس کے اندر اٹلس کاپکو ہے، جس کے اندر سپلا ہے، جس کے اندر مہندرا اینڈ مہندرا ہے، اور جس کے اندر اڈانی ہے، اور جس کے اندر ICICI پروڈینشیل لائف ہے، اور جس کے اندر ڈاکٹر ریڈیز ہے، اور ہنڈالکو ہے، ویدانتا ہے، اور برجر پینٹس ہے، اور اسی طرح سے DLF ہے، اور بہت ساری کمپنیوں کے میں نام لے سکتا ہوں جو بہت ہی لو پرائس پر گئے، بلکہ بعض مرتبہ بہت سارے اس کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ناکامی بھی اٹھانی پڑی. لیکن زومیٹو ایک ایسی ایک ہنگامہ خیز اس نے انقلابی کام کر دیا. جبکہ فوڈ پروڈکٹ کے اندر اور فوڈ سپلائی کا جو ٹوٹل مارکیٹ کا شیئر ہے انڈیا کی
फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हार्डली 8 to 9% है, और 8 to 9% का सेगमेंट रखने वाला एक्चुअली रिलेटेड जो कंपनी है, वो कंपनी जिसके पास कोई एसेट्स नहीं है और उसने इतने बड़े पैमाने के ऊपर 98,731 करोड़ के जो है अपने शेयर जो है आसानी से मार्केट में बेच दिए। तो जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और कैपिटल और इन्वेस्टमेंट पे जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जिम्मेदार और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी भी राय इसके अंदर आई है। और ख़ास तौर से एक पालका चोपड़ा नाम का एक शख्स है जो वाइस प्रेसिडेंट मास्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, उनका अपना कहना है कि ये करंट इन्वेस्टर्स का जो ट्रेंड चेंज हुआ है और उनके सेंटिमेंट्स ने एक नया रुख दिया है कि कॉलिंग प्लेटफॉर्म्स जो है और जिसको जो है बैक ऑफिस जो है सिवाय टेलीफोन पर कॉल किया जाता है और उसके ज़रिए आपकी डिलीवरी होती है। तो जितने डिजिटल कंपनीज़ हैं, डिजिटल कंपनीज़ और ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, वो सबको जोमेटो ने पीछे छोड़ दिया है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि देखिए फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट मार्केट हमारे अपने दिमागों से, हमारे अपने बैकग्राउंड, हमारी सोच से नहीं चलती। वो एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि इसके ओनर्स ने टोटल इस NSE के सेल में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने शेयर्स लाने के लिए हार्डली उसका जो बेसिक अमाउंट थी 4 करोड़ 70 लाख, 4 करोड़ 70 लाख से 1 लाख करोड़ तक उसने अपने शेयर्स फरोख्त कर दिए। और सारी दुनिया जो स्टॉक एक्सचेंज की जो दुनिया है वो इस पर न सिर्फ हैरत ज़दा है बल्कि इसका वेलकम कर रही है और बता रही है कि आइंदा जो इन्वेस्टर्स का ट्रेंड आने वाला है वो ट्रेंड जो है ज़्यादा डिजिटल मार्केट की तरफ जा रहा है। जबकि 50 साल 100 साल ख़दीम कंपनियां भी मार्केट में आती हैं स्टॉक एक्सचेंज में और उनके बड़े एसेट्स हैं, किसी के 2 लाख करोड़, किसी के 3 लाख करोड़। तो जिस दिन क्लोज हुआ उस दिन फाइनेंशियल मार्केट दहल गई और RBI के अंदर बड़े पैमाने के अंदर जो उसमें भी जो बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली आई और ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट था। ये कुछ तफसीलात थे जोमेटो के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अपनी IPO की।